کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون-سا راز تھا جس نے بغداد، کرتبہ اور سمرقند کو دنیا کے سب سے روشن دماغوں کا مرکز بنا دیا تھا؟ اور آج جب جدید دنیا سائنس میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو وہی امت جو کبھی علم کی رہنما تھی، آج پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ کیا ہم نے اپنی وہ علمی زنجیر کہیں کھو دی ہے، جو ابن سینا سے شروع ہو کر عبدالسلام تک پہنچتی تھی؟ یا پھر کہیں ہم نے خود ہی اپنی تاریخ سے منہ موڑ دیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے ایک چھپی ہوئی داستان، اسلامی سنہری دور بامقابلہ جدید مسلم سائنسدان، کھوئی ہوئی تسلسل کی کہانی، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک وقت میں مسجدیں لیبارٹریاں تھیں اور آج لیبارٹریاں ایمان سے خالی کیوں ہو چکی ہیں۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک کا دور، جسے دنیا آج بھی اسلامک گولڈن ایج کہتی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان صرف عبادت گزار نہیں تھے، وہ ریاضی دان، کیمیا گر، فلکیات دان، ماہرین طب اور فلسفی بھی تھے۔ بغداد کا بیت الحکمہ، جہاں یونانی علوم کا عربی میں ترجمہ ہوتا اور پھر ان میں نئی جان ڈال دی جاتی۔ کرتبہ کی لائبریری، جہاں کتابیں اتنی تھیں جتنے آج کسی ملک میں شہری نہیں۔ ابن الہیثم، جس نے روشنی کے راز کھولے، الرازی، جس نے کیمیا کو سائنس بنایا، الخوارزمی، جن کے الگوریدم نے آج کے کمپیوٹر کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن کی آیت افلا یتفکرون صرف تلاوت نہیں، تحقیق کی دعوت تھی، جب علم حاصل کرنا فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر اچانک ایک خاموش اندھیرا چھا گیا، ترجمہ کی لائبریریاں بند ہو گئیں، سوال پوچھنا بے ادبی بن گیا، اور جو کبھی مجتہد کہلاتا تھا وہ ملحد کہلانے لگا۔ تاتاری حملے، اندلس کا زوال، سیاسی انتشار، مذہبی انتہا پسندی، یہ سب نے مل کر علم کی مشعل بجھا دی۔ علم جو کبھی روشنی تھا، اب صرف رسم رہ گیا، اور اسی دوران مغرب نے وہی کتابیں پڑھی جو ہم نے لکھی تھیں، الخوارزمی سے الگوریدم، ابن سینا سے میڈیسن، الہیثم سے آپٹکس۔ یہ سب مغرب کی یونیورسٹیوں میں زندہ رہے، جبکہ ہمارے مدرسے میں منطق جدید کا نام بھی گناہ بن گیا۔ پھر 20ویں صدی آئی اور دنیا نے ایک نیا نام سنا، ڈاکٹر عبدالسلام، پاکستان کا ایک ایسا سائنسدان جس نے طبیعیات یعنی فزکس میں انقلاب برپا کیا، لیکن اپنے ملک میں ہی اجنبی ٹھہرا۔ اور صرف وہی نہیں، ڈاکٹر مشاہد حسین، نائل الحسینی، عمر شریف اور درجنوں دیگر مسلمان سائنسدان دنیا کے جدید ترین اداروں میں کام کر رہے ہیں، مگر ان کے نظریات، ان کی تحقیق اسلامی ورثے سے جڑی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے، کیا جدید مسلمان سائنسدان اس قدیم علمی روایت سے کٹے ہوئے ہیں؟ کیا ایمان اور علم کی وہ ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے جو کبھی الرازی اور جابر بن حیان میں نظر آتی تھی؟ اسلامی سائنس میں ایک خاص روح تھی، علم برائے خیر، جبکہ جدید سائنس میں مقصد بدل گیا، علم برائے فروغ۔ ایک وقت تھا جو مسلمان سائنسدان اپنی تحقیق کو عبادت سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے میں اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج لیب میں بیٹھا سائنسدان کہتا ہے میں انسان کو خدا بنانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تسلسل ٹوٹا، روح چلی گئی، صرف جسم باقی رہ گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ ملائیشیا، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ایران، پاکستان، یہ سب اب دوبارہ علم کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ نئی یونیورسٹیاں، تحقیقاتی ادارے، اسلامی بائیو ایتھکس، کوانٹم اسلام اور اسلامک سائنس موومنٹ، یہ سب اس گمشدہ تسلسل کو جوڑنے کی کوششیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی کے علم کو جدید سائنس سے جوڑ لیں تو شاید ایک نیا اسلامی دور جہاں ایمان بھی زندہ ہو اور ایجاد بھی۔ سوچیں، اگر آج ابن سینا اور عبدالسلام ایک ہی دور میں ہوتے، اگر الخوارزمی اور کسی مسلم اے آئی انجینئر کا مکالمہ ہوتا، تو دنیا کیسا منظر دیکھتی؟ شاید پھر مشرق دوبارہ روشنیوں میں نہایا ہوتا، شاید مسجدوں میں پھر ریاضی پڑھائی جاتی، اور شاید سائنس اور ایمان ایک بار پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانیت کی رہنمائی کرتے۔ یہی وہ خواب ہے جو سائنس آف فیسٹ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مشرق کا علم دوبارہ دنیا کو روشنی دکھائے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل سائنس آف فیسٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف ماضی نہیں بتاتے، بلکہ مستقبل کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ شکریہ۔